यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम लूका की इंजिल बाब 18 पे गौर करे थे। आज हम बाब 19 पे गौर करेंगे। ये बाब को शुरू करने से पहले ये बाब के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये बाब में हम देखेंगे कि मसीह की मुलाकात ज़काई महसूल लेने वाले से होती है। फिर उसके बाद मसीह 10 खादिमों की तमसील देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मसीह यरूशलेम के लिए रोते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मसीह हैकल को साफ करते हैं। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम ये बाब शुरू करेंगे और कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ मसीह की मुलाकात ज़काई महसूल लेने वाले से होती है। हम पढ़ेंगे आयत 1 से आयत 10 तक। लिखा हुआ है, वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, ज़काई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु के देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलार के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए ज़काई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतर के उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ए खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। प्यारे भाई और बहन, ये वाक़या होने के वक्त हमको ये याद रखना है कि यीशु मसीह सलीब पे अपनी जान देने के लिए यरूशलेम के रास्ते पे थे। लूका हमको बताते हैं कि मसीह सामरी शहर में थे। जब उन्होंने सामरी शहर को छोड़े तो यरूशलेम की तरफ रवाना हुए। उन्होंने यरीहो को जाते हैं। कई को बोले तो यरीहो में एक गुनहगार उनके इंतजार में है, उनसे मिलने के लिए। यरीहो वो शहर था जिसको खुदा हजरत यीशु के हवाले करा था, और खुदा यहाँ ये बात का ऐलान कर दिया था कि जो कोई भी यरीहो को बनाएगा उस पे लानत है। कलाम में हमको ये बताया गया है कि मसीह यरीहो में दाखिल हुए और यरीहो से गुजरे। हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह ये दुनिया में दाखिल हुए और दुनिया से गुजरे। हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि उन्होंने ज़मीन पे आए हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान देने के लिए। मसीह का ये दुनिया में आने का एक ही मकसद था, और वो मकसद ये था कि उन्होंने सारे दुनिया वालों के गुनाहों के लिए अपनी जान सलीब पे दे देंगे, ताकि सलीब पे अपना पाक खून बहाने के जरिए से लोगों के लिए गुनाहों के माफ़ी का रास्ता खोले। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ एक ज़बरदस्त बात यह है कि मसीह यरीहो में दाखिल हुए एक गुनहगार से मुलाकात करने के लिए, जिसका नाम ज़काई है। ये आदमी के बारे में हम 3 बातें जान सकते हैं। पहली चीज़ जो हम ये आदमी के बारे में देखते हैं वो है कि ये आदमी का नाम ज़काई था। ज़काई का मतलब आपको मालूम है? ज़काई का मतलब है पाक। प्यारे भाई बहन, आप सोच सकते कि एक महसूल लेने वाला पाक होना, ऐसा हो सकता क्या? ज़काई जब पैदा हुए तो उसके माँ बाप उसका नाम ज़काई रखे। उसके माँ बाप जब उसको देखते थे तो उसके बारे में ये सोचते थे होंगे कि अगर कोई भी बच्चा सारे दुनिया में कीमती है बोले तो वो है ज़काई।
माँ बाप ऐसा सोचते ना, मगर कलाम बताता है कि जकाई एक महसूल लेने वालों का सरदार था। उसके माँ बाप सोचे भी नहीं होंगे कि जकाई ऐसा बनेगा। जकाई एक दौलतमंद आदमी बना। उसका जो महसूल वसूल करने का धंधा था, उसको दौलतमंद बना दिया। उसका जो महसूल लेने का तरीका था, आधे दिल से नहीं था। अगर उन्हें महसूल लेने के लिए एक बेवा औरत के घर में दाखिल होता है और वो औरत में महसूल देने की काबिलियत नहीं रहती, तो उसको घर के बाहर निकाल देता था। अगर एक आदमी महसूल देने में ना काबिल रहता था, तो जकाई उसके मालो असबाब का ऑक्शन कराता था महसूल वसूल करने के लिए। तो इस तरीके से जकाई लोगों को लूटता था। प्यारे भाई और बहन, हालांकि जकाई अपनी ज़िंदगी में ये फैसला करा कि उन्हें महसूल लेने वाला बनेगा, मगर आगे चल के उसको पता चला कि अगर उन्हें दुनिया की सारी दौलत भी बटोर लेगा, तो भी उसके दिल में इत्मीनान नहीं रहेगा और उन्हें नजात नहीं पा सकेगा। उसको ये बात का एहसास हुआ कि दौलत उसके दिल को इत्मीनान नहीं दे सकती। उसको एक ऐसी चीज़ की तलाश थी जिसके ज़रिए से उन्हें इत्मीनान हासिल कर सकता था। मेरे दोस्त, यीशु मसीह यरीहो को आए जकाई की मदद करने के लिए। ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि उसके लिए उन्होंने यरीहो को आए। उसके दिल में खुशी और इत्मीनान पैदा करने के लिए भी यीशु मसीह उसके पास आए। मसीह जो है जकाई को अपने साथ ले लेके जाना चाहते थे, मगर यरूशलेम को नहीं, बल्कि नजात के सलीब के पास। प्यारे भाई बहन, जब मसीह जो हैं जकाई को झाड़ पे बैठते हुए देखे, तो जकाई को नीचे आने के लिए बोले, क्योंकि मसीह जकाई के घर को जाना चाहते थे। तो यहाँ एक बात यह गौर करने की है कि यीशु मसीह इस वक्त शरीयत के उस्ताद के घर नहीं गए या फिर फरीसी के घर को नहीं गए। उन्होंने किसी भी बड़े आदमी के घर में नहीं रुके, मगर उन्होंने जकाई के साथ उसके घर को गए, क्योंकि जकाई अपना दिल मसीह के लिए खोला। प्यारे भाई बहन, क्या आप मसीह के लिए अपना दिल खोलना चाहेंगे क्या? अगर आप नजात पाना चाहते हैं, तो आप मसीह को अपने दिल में आने की इजाज़त देना पड़ेगा। जकाई अपना दिल मसीह के लिए खोला और नजात पाया। यह होगा। अब हम कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ मसीह 10 खादिमों की तमसील देते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 11 से 17 तक। लिखा हुआ है, जब वो इन बातों को सुन रहे थे, तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नज़दीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाहत अभी जाहिर हुआ चाहती है। बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियाँ दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे इल्चियों की ज़बानी कहला भेजे कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया, तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिन्हें रुपए दिया था, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। पहले ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावन, तेरी अशरफी से 10 अशरफियाँ पैदा हुई। उसने उससे कहा, ए अच्छे नौकर, शाबाश, इसलिए कि तू निहायत थोड़े में दयानतदार निकला। अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह अब यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे हैं। कई उनके पीछे चलने वाले और उनके खुद के शागिर्दां ये समझे कि मसीह अब ज़मीन पे अपनी बादशाहत कायम करेंगे, मगर हमको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने यरूशलेम की तरफ रवाना हो रहे थे सलीब पे अपनी जान देने के लिए। अगर हम आयत 12 देखेंगे, तो कलाम एक
امیر کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک امیر کون ہے؟ میرے بھائی، یہ اور کوئی نہیں بلکہ یسوع مسیح۔ مسیح جو ہیں ہمارے پاس نہیں بلکہ خدا باپ کے پاس سے اپنی بادشاہت لیں گے۔ جب انہوں دوبارہ آئیں گے تو آپ کا یا میرا ووٹ نہیں مانگیں گے، یعنی کہ ہمارے ووٹوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ان کو بادشاہ بننے کے لیے ہمارے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو جو قبول کرا ہے وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گا، اور جو ان کو قبول نہیں کرا ہے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہو جائیں گا۔ پہلی مرتبہ جب مسیح آئے تو ایک منجی کے حیثیت سے آئے، جب انہوں دوبارہ آئیں گے تو ایک بادشاہ کے حیثیت سے آئیں گے۔ اور ایک چیز ہم کو یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا جو ہے یسوع مسیح کو دوبارہ آنے سے نہیں روک سکتی۔ جب یسوع مسیح یہ دنیا میں تھے تو لوگ ان سے اور خدا باپ سے عداوت رکھے۔ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ مسیح ان لوگوں پہ حکومت کرنا، اور مسیح کے ساتھ جو کام کرے وہ یہ تھا کہ ان کو صلیب پہ کیلوں سے ٹھوک دیے۔ اور ایک چیز کلام کے یہ حصے میں یہ غور کرنا ہے کہ جب تک مسیح دور ہیں میرے دوست، انہوں آپ کو ایک اشرفی دیے ہیں۔ انہوں جو ہیں اپنے ہر خادم کو ایک موقع دیے ہیں، اور وہ موقع ہے اشرفی۔ تو آپ جو چیز دیے ہیں اس میں آپ وفادار ہونا چاہیے۔ آپ کی اشرفی سارا شہر ہو سکتی، یا پھر چند لوگ ہو سکتے، یا پھر ایک گھر ہو سکتا۔ جو بھی ہے آپ کو وفادار رہنا ضروری ہے۔ کوئی 5 اشرفیاں بنائیں گا یا کوئی 10 اشرفیاں بنائیں گا، مگر جب انہیں واپس آئیں گے، یعنی کہ یسوع مسیح جب واپس آئیں گے تو انہوں آپ کو آپ کے وفاداری کے حساب سے آپ کو بدلا دیں گے۔ تو یہاں سب سے بڑی چیز دیکھنا ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ وفاداری یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 29 سے آیت 40 تک۔ لکھا ہوا ہے، جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فیج اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ باندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو درکار ہے۔ پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو درکار ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، آسمان پر صلاح اور عالمی بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فرشتیوں نے اس سے کہا کہ اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم متی کی انجیل، مرقس کی انجیل اور لوقا کی انجیل میں دیکھیں گے، یعنی کہ یہ 3 انجیلوں میں اگر دیکھیں گے تو مسیح 3 مرتبہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ مرقس کی انجیل یہ بتاتی ہے کہ جب مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو وہ سیٹرڈے کا وقت تھا، یعنی کہ ہفتے کا دن تھا، سبت کا دن تھا۔ اس دن جو ہے وہاں وہ لوگ نہیں تھے جو پیسوں کی دین لین کرتے تھے، اور یہاں مسیح چوطرف اپنی نظر بڑھائے اور اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ بیتنیا چلے گئے۔ یہاں مسیح جو ہیں ایک کاہن کے حیثیت سے داخل ہوئے۔ یہ ہوگا اب دوسری مرتبہ جو مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو اس روز سنڈے کا روز تھا، یعنی کہ ہفتے کا پہلا دن۔ وہاں جو ہے
اس وقت پیسوں کی لین دین کرنے والے لوگ تھے، اور مسیح ان لوگوں کو وہاں سے بڑھا دیے اور ہیکل کو صاف کرے، یا انہوں ایک بادشاہ کے حیثیت سے داخل ہوئے۔ یہ ہوگا اب تیسری اور آخری مرتبہ مسیح جو یروشلم میں داخل ہوئے، وہ منڈے کا دن تھا، یعنی کہ ہفتے کا دوسرا دن۔ انہوں یروشلم پہ روئے اور ہیکل میں داخل ہو کے لوگوں کو تعلیم دیے، اور جو لوگ بیمار تھے ان کو شفا بخشے۔ یہ مرتبہ انہوں ایک نبی کے حیثیت سے داخل ہوئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں کلام یہ بتاتا ہے کہ مسیح اپنے دو شاگردوں کو یہ بول بھیجے کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ باندھا ہوا ملے گا، جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو درکار ہے۔ میرے دوست، کئی لوگ ہیں جو یہ واقعے کو معجزے کے طور پہ مانتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی معجزے کی بات نہیں ہے۔ شاید گئے وقت جب مسیح یروشلم میں تھے تو چند اپنے دوستوں سے اس بارے میں انتظام کرے ہوں گے کہ اگلے وقت جب میں یروشلم میں آؤں گا، یہ جانور میرے لیے تیار رکھنا، میں یہ جانور کا استعمال کرنے والا ہوں۔ ان کے دوست مسیح کی یہ بات سے راضی ہو گئے ہوں گے تاکہ مسیح عید فصح کے وقت یہ جانوروں کا استعمال کرے ویسا، اور ہو سکتا ہے کہ مسیح کے دوست مسیح کے انتظار میں تھے ہوں گے، اس لیے یہ جانوروں کو باہر باندھ دیے تھے۔ بہرحال یہاں ہم مسیح کے اختیار کو دیکھتے ہیں کہ ان کا اختیار ہر ایک پہ تھا۔ کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ مسیح جیسا گدھے پہ بیٹھ کے آ رہے تھے تو لوگاں رستے میں اپنے کپڑے بچھا رہے تھے۔ میں یہاں یہ یقین کرتا ہوں کہ لوگاں جو مسیح کے سامنے اپنے کپڑے بچھا رہے تھے تو ان لوگوں کو اس کی اہمیت معلوم نہیں تھی۔ یہ لوگ چند دنوں کے بعد یہ چلانے لگے کہ ان کو صلیب دیو۔ میں یقین کرتا ہوں کہ مسیح کے شاگردوں کو بھی یہ چیز کے بارے میں نہیں معلوم تھا کہ یہ چیز کتنی اہمیت رکھتی ہے، مگر کلام بتاتا ہے کہ بعد میں ان کے شاگردوں کو اس بات کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ واقعے میں دیکھیں گے تو مسیح کا یروشلم میں داخل ہونا رومیوں سرکار کو ان کے دو باتوں سے ابھار سکتا تھا۔ پہلی بات یہ کہ جو لوگاں ان کی عزت کر رہے تھے اور خوشیوں سے چلا رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ مسیح جو ہیں وہ لوگوں کو خاموش نہیں کر رہے تھے جو لوگ خوشیوں سے چلا رہے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، مسیح یہ بات پہچانے کہ اگر انہوں لوگوں کو چلانے سے روکیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے، بلکہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب نبی نہمیا یروشلم کے دیوار کو بنائے تو پتھروں کے لیے ایک پیغام تھا۔ جو دیوار نہمیا نبی بنائے وہ دیوار اور اس میں کے پتھر خوش خبری کو سن رہے تھے، اور دروازے کافی چلا رہے تھے۔ زبور کی کتاب باب 24 اور اس کی آیت 7 میں ہم کو اس بات کا ثبوت ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے: اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ بات ہم کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ انہوں جو جیت کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوئے وہ کروس کے پاس ختم ہوئی، انہوں جیت کے ساتھ دوبارہ آئیں گے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے: اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، مسیح جب دوبارہ آئیں گے تو ان کے قدم زیتون کے پہاڑ پہ رہیں گے۔ یہ بات کا ثبوت ہم لوگوں کو زکریا کی کتاب باب 14 اور اس کی آیت 4 میں ملے گا۔ اس کے بعد مسیح یروشلم کو جیت کے ساتھ داخل ہوں گے۔ ان کا جیت کے ساتھ داخل ہونا اس وقت ہوگا جب انہوں دوبارہ آئیں گے۔ مسیح کا پہلے دفعہ یروشلم میں داخل ہونا ان کو صلیب کے پاس لے کے گیا، جہاں انہوں ہر ایک انسان کے ہر ایک گناہ کی پوری قیمت چکائے، صلیب پہ اپنی جان دے کے۔
ان کی موت اور ان کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے گناہوں کی معافی اور نجات کا راستہ قائم کرا۔ ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہمارے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہم گناہ سے چھٹکارا پانے کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ جائیں گے جہاں یسوع مسیح یروشلم کے لیے روتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 41 سے آیت 44 تک۔ لکھا ہوا ہے، جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ پیارے بھائی بہن، مسیح جو ہیں یہودیوں کے درمیان گھوم رہے تھے اور خدا کی بادشاہت ان لوگوں کو سنا رہے تھے، مگر جو ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ان کو قبول نہیں کرے، ان کو خدا اور نجات کے داتا کی حیثیت سے نہیں مانے۔ جب مسیح اپنی نظر یروشلم کی طرف کرے تو ان کو جو ہے بربادی کے سوائے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کتنا بھی بولے تو ان کے خود کے لوگ تھے، اور آگے چل کے جو یروشلم کی بربادی ہوں گی وہ مسیح دیکھ چکے تھے، اس لیے ان کا دل دکھ سے بھر گیا اور انہوں رونے کو لگے۔ میرے دوست، خدا ہم کو ہماری مرضی دیا ہے، چننا اور فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے، مگر یہ بات پکی ہے کہ اگر آدمی ان کو خدا اور نجات کا داتا کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا ہے تو ان کو افسوس ہوتا ہے، اور انہوں ہمارے اوپر رونے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم یہ نہیں بھول جانا کہ خدا کا بھی دل ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح کو اپنا خدا اور نجات کا داتا ماننا چاہیں گے کیا؟ اگر آپ آج یہ کام کریں گے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہوں گے اور مسیح کے طرف سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ خدا آپ کو نیک توفیق دے ان کو اپنے دل میں قبول کرنے کے لیے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے آخری حصے پہ آئیں گے جہاں یسوع مسیح ہیکل کو صاف کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 45 سے 48 تک۔ لکھا ہوا ہے، پھر وہ ہیکل میں جا کر بیچنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، مگر سردار کاہن اور فقیہ اور قوم کے رئیس اس کے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن کوئی تدبیر نہ نکال سکے کہ یہ کس طرح کریں، کیونکہ سب لوگ بڑے شوق سے اس کی سنتے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا مسیح جو ہیں بہت ہی سخت زبان استعمال کرے، اور یہ ضروری تھا۔ کئی کو بولے تو ان لوگاں ہیکل کو چوروں کا اڈا بنا لیے تھے۔ پیارے بھائی بہن، کلام بتاتا ہے کہ ہمارا دل خدا کا ہیکل ہے، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہمارے دل میں سے ساری گندگی کو نکال دینا، جلاپا، حسد، بدگوئی وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے دل میں یہ ساری باتوں کو جگہ نہیں دینا۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ ساری گندگی ہمارے دل سے نکال دینا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یہ گندگی کو اپنے دل سے نکالنا چاہیے کیا؟ اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو آپ کا دل خدا کا ہیکل ہے، آپ کا سارا جسم جو ہے خدا کا ہیکل ہے جس میں انہیں رہتا ہے۔ اگر آپ یہ سارے گندے چیزیں اپنے دل میں رکھیں گے تو یاد رکھو کہ خدا آپ کے دل میں بس نہیں سکتا، کیونکہ اس کا کلام بتاتا ہے کہ انہیں گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، بلکہ گناہ کو بھسم کر دیتا ہے۔ میرے دوست، ایسے خدا سے آپ کیسا امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گندے دل میں خدا بسنا؟ دل کو پاک صاف رکھو تو خدا کا وعدہ ہے کہ انہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ نہیں چاہیں گے
کہ خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ چلنا؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا؟ تو میرے دوست، میری التجا یسوع مسیح کے نام سے یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف کرو اور خدا کو اپنے دل میں بسنے دو۔